بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک جامی نوان۔ ناظرین، آج کا پروگرام ان ٹک ٹاکرز کے لیے ہے جو خبردار ہو جائیں، جو جیل جانے سے بچ جائیں، کیونکہ اس وقت کم از کم 47 لوگوں کے وارنٹ اشتہار نکال دیے گئے ہیں اور کرائم کنٹرول ایجنسی ان کے پیچھے ہے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کیونکہ رجب بٹ جو ہے سب سے سر فہرست رجب بٹ ہے، جو اس وقت UK میں روپوش ہے اور بھاگا ہوا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے، اگر وہ خاندانی ہو تو وہ چھپ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، وہ شو آف نہیں کرتا۔ تو جب کسی چھوٹی ذات کے انسان کے پاس کمین کہہ لیں، ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں سب سے، کیونکہ ذاتیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں، سب لوگ اچھے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کسی چھوٹی ذات کا بندہ، اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، وہ کرے گا، ہوا میں اڑائے گا پیسے، وہ گاڑیاں لے گا، شو آف کرے گا، گھر بنائے گا، لوگوں کو بڑھ چڑھ کر وہ لوگوں کی شادیوں میں پیسہ ضائع کرے گا۔ یہ چیزیں ہم نے معاشرے میں دیکھی ہیں۔ خاندانی اور کمی بندے میں یہ فرق ہے ازلوں سے، اس کو آپ دور نہیں کر سکتے، کیونکہ نیچر کین ناٹ بی چینج۔ جو نسل در نسل خصلت ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے تو وہ شو آف کر کے لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو نظر بد کھا جاتی ہے، ان کا خاندان بھی کھا جاتی ہے، ان کا مال بھی کھا جاتی ہے۔ یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اتنا بڑا اونٹ ہانڈی میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ نظر بد اس کی جان لے لیتی ہے، اس کا قیمہ بنا دیا جاتا ہے، گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو ہانڈی میں پکا لیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہانڈی میں بند ہونا، اونٹ کو ہانڈی میں بند کرنا۔ نظر بد یہ ہے۔ اگر کسی کو اس کی سمجھ آ گئی ہو تو وہ مجھے دعائیں دے گا اور وہ اس بات کی تائید بھی کرے گا۔ اس تازہ ترین صورتحال میں سوشل میڈیا نے ناظرین اتنا گند ڈالا ہوا ہے کہ اس گند سے ہم اور ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہیں، کیا کریں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یا تو ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، چائنا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس فیس بک نہیں ہے، اور سارے بڑے ملک ہیں۔ لہٰذا ہمارے ملک میں یہ جو آزادی دی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بے حیائی اور بے راہ روی عام ہے۔ ہمارے مستقبل ہے، ہمارے بچے، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اس وقت کم از کم 45 سے زیادہ لوگ ہیں ناظرین جن کے خلاف اس وقت سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ پراپر ان کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہے، اور پرچے درج ہو چکے ہیں اس وقت، اور کچھ لوگ ملک سے بھاگ گئے ہیں اور کچھ روح پوش ہیں۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لالا رخ صاحبہ ہیں، بزرگ عورت ہیں، ان کی پیشن گوئیوں پہ لوگ بڑا یقین کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ رجب بٹ تیری شادی ٹوٹ جائے گی، واقعی ٹوٹتے بچی اس کی شادی، طلاق تک بات چلی گئی۔ اب انہوں نے کچھ 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے پیشن گوئی کی کہ رجب بٹ تیری موت 3 مہینے میں ہو جائے گی۔ اب وہ شخص UK میں بیٹھ کے باقاعدہ ولاگنگ میں بتا رہا ہے کہ جی میری موت کسی وقت بھی ہو جائے گی اور میری موت قریب ہے۔ اب وہ بچہ سہما ہوا ہے، ڈر گیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے فیصلے خدا کو کرنے دیں۔ آپ کسی کی موت کا تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، مت ایسی پیشن گوئیاں کریں کہ فلاں بندے کے اتنے دن رہ گئے اور فلاں کے اتنے دن رہ گئے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو ماننا بھی نہیں چاہیے۔ ناظرین، ایک ایسی خاتون جو رجب بٹ کی بدنامی کا باعث بنی، میں حیران ہوں، اس کے باوجود اس کے 7.80 ملین ویوز ہیں، یعنی سبسکرائبر ہیں۔ ویوز تو اس کے لاکھوں میں روز آتے ہیں۔ اب یہ فاطمہ خان نامی عورت ہے، بلکہ یہ بچی ہے، اس کو عورت کیا کہنا ہے، اس نے
ننگی اور فحش گفتگو کی ہے اپنے تمام انٹرویوز میں، اور مختلف لوگوں کو مختلف چینلز پہ جا کے وہ انٹرویو دے رہی ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن یہ تھا، اس طرح سے تھا، ہم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرا ارباب اختیار سے سوال ہے، بالخصوص سائبر کرائم ایجنسی سے، کہ اس بچی کے خلاف FIR درج کریں۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہی ہے، یہ ہمارا ماحول خراب کر رہی ہے۔ اس کے ایک انٹرویو پہ آپ جا کے دیکھیں، دوسرے پہ دیکھیں، سیم گفتگو ہے، مجھے یہاں لے گیا، میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرمائے۔ ناظرین، فل تیاریاں ہو گئی ہیں رجب بٹ کو انٹرپول کے تھرو لانے کی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی UK میں حملہ بھی ہوا ہے، اور قاتلانہ حملہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ اس کی بڑی مشکل سے جان بچی، اور لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے مخالف دینی طور پر بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلا کچھ عرصہ ہم دیکھ رہے تھے کچھ وکلا حضرات بھی اس کے خلاف تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور گستاخی کی سزا موت ہے۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچے کی زندگی کے پیچھے اتنے لوگ لگ گئے ہیں تو یہ کیسے بچے گا۔ اس کے خلاف پاکستان میں متعدد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، یہ متعدد مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ایک بڑا اہم اس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے جس میں ڈکی بھائی بھی زیر حراست ہیں، اور وہ ہے جوئے کا مقدمہ۔ انہوں نے ناظرین ایک ایپ بنائی تھی مل کر، جس میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ جوا کھیلا، لوگوں کا کروڑوں روپیہ انہوں نے ہڑپ کیا، اور بعد میں وہ ایپ انہوں نے بند کر دی۔ فراڈ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ٹک ٹاکروں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، یوٹیوبرز کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے۔ انہوں نے دھوکہ اور فراڈ کر کے لوگوں سے مال بنایا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں جوا کرواتے رہے ہیں آن لائن۔ ابھی بھی یہ جو بیٹھتے ہیں لائیو، وہ بھی سارا جوا ہی ہے۔ تو جوئے کے زمرے میں یہ پھنسیں گے، اور ڈکی بھائی بھگت رہا ہے، اس کا کافی پیسہ بھی میرا خیال ضبط کر لیا گیا ہے۔ اور اب رجب بٹ کی باری ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ رجب بٹ کے پیچھے کرائم ایجنسی فل فلج ورکنگ کر رہی ہے، اور یہ بہت جلد اس کو انٹرپول کے تھرو پاکستان لانے کی تیاریاں بھی کر چکی ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پکڑا جاتا، یہ کہیں اور نکل جاتا آگے، تو اس کا پاسپورٹ بھی بلاک کیا جا سکتا ہے، ID کارڈ بھی بلاک کیا جا سکتا ہے، اس کی تمام جائیدادیں ان کو بھی بلاک کر دیا جائے گا کہ وہ کوئی بیچ نہیں سکے گا، اور ساتھ ساتھ ناظرین اس کی فیملی کے پاسپورٹ اور ID کارڈ بھی بلاک کر دیے جائیں گے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو لانا بڑا ضروری ہے، اور اس وقت وہ خود بھی بڑا کانشیس ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اب میرا جو ہے نا وہ کام بڑا قریب آ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے، اس کی زندگی بھی ہو۔ اور لالا رخ صاحبہ، میری گزارش ہے کہ کسی کے بچے کے بارے میں اتنی بڑی پیشن گوئیاں نہ کریں، کیونکہ وہ موت سے پہلے ہی بیچارہ مر گیا۔ اس نے سمجھا کہ اب میرے 3 مہینے رہ گئے ہیں، 3 میں سے میرا حال مہینہ گزر گیا ہے اور 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ تو اس طرح کی پیشن گوئیوں سے تھوڑا احتیاط کریں، اوائڈ کریں، کیونکہ کسی کا بچہ ہے۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ بھوکے دی دھی رجی تے کھے اڈان لگی۔ اس کا سمپل سا مطلب ہے کہ جب کوئی غریب آدمی امیر ہو جاتا ہے تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا غریبی اور امیری جو ہے اس کو مینج کر سکیں۔ غریب جب امیر ہوتا ہے تو پھر اس کو مینج نہیں کر سکتا، اگر وہ نسلی اور خاندانی آدمی ہوگا تو وہ مینج کر جائے گا۔ تو اس لیے اس بچے کو مکمل طور پر نظر بد لگی ہے، اور نظر بد اس کا گھر کھا گئی ہے، اس کو ملک بدر کر دیا ہے، اور اس کے ابھی بھی سر پہ تلواریں لٹک رہی ہیں، اس کی زندگی کو مشکل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مکمل ذمہ دار یہ بچہ خود ہے۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔